الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بلا شبہ ہم نے آپ کو مقام کوثر عطا کیا ہے، لہذا آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ماننے والے اور منکرین کے درمیان ایک نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ منکر آدمی اپنی ذات کے خول اور دائرے سے باہر نہیں نکلتا، اس کے فیصلے بھی خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں، اور پھر وہ اتھارٹی بھی اپنے آپ ہی کو سمجھتا ہے، جبکہ اس کے مقابلہ میں ماننے والا بندہ اپنی تمام خواہشات کو کسی کے تابع کر دیتا ہے اور کسی کی ماننے پر فخر محسوس کرتا ہے، اور اس کو یہ فخر اور اعزاز اس طرح نصیب ہوتا ہے کہ وہ جس کو مان رہا ہے اس سے بڑی ہستی ماننے کے اعتبار سے کوئی موجود نہیں۔
پچھلے خطبہ میں یہ عرض کیا گیا کہ قربانی کے حوالہ سے لوگ کیا اشکالات پیش کرتے ہیں، اس امر اور عبادت کے حوالہ سے اس کو قبول کرنے میں لوگ اپنے طور پر کیا فیصلہ کیے ہوئے ہیں، اور کس طرح کی خود ساختہ باتیں اس عبادت کے خاتمے کے بعد وہ دین میں شامل کرتے ہیں اور قرآن کا حوالہ دیتے ہیں۔ جب ایمان والوں سے خطاب ہو، ماننے والوں کی بات ہو، تو اس کے پیش نظر سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا رب کیا کہتا ہے کسی چیز کے بارے میں، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پھر اس نے جس نبی اور رسول کو اسوہ اور نمونہ بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا ہے اس کا عمل کیا تھا۔ بس یہی دو چیزیں ہیں جو بنیاد بن کر اس کی ساری زندگی کا راستہ وہ متعین کرتی ہیں۔ قربانی، اس کی مشروعیت اور اس کے حوالہ سے پیش کردہ معروضات وہ اگرچہ تفصیل طلب ہیں، لیکن میں چند باتوں کی طرف جو قربانی کی مناسبت سے ضروری ہیں وہ اشارات کروں گا، تاکہ آپ وقت آنے سے پہلے جب جانور خریدیں تو پھر اپنی اس عبادت کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے جو پابندیاں لگائی ہیں، جو شرائط مقرر کی ہیں، جن اوصاف کا تذکرہ کیا ہے اور جن عیوب اور نقائص سے پاک ہو کر جانوروں کو خریدنا ہے، ان کا کیا تذکرہ کیا ہے، اس کے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ جہاں تک اس کی مشروعیت کا تعلق ہے، یہ جو ابھی آیت میں نے پڑھی ہے بلکہ پوری صورت ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے صلی لربک وانحر۔ اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نحر کیجئے، قربانی کیجئے، جس طرح دوسری آیت میں ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہاں نسک بمانے قربانی ہی ہے، یا دیگر عبادتیں بھی ہیں، لیکن خاص طور پر سورہ حج کی مناسبت سے یہ دیکھا جائے تو نسک کا معنی وہ قربانی کا عمل اور عبادت بھی ہے۔ اور پھر اس کی تائید کے اندر، اس کی مشروعیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی اور فعلی اعتبار سے جو کچھ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اقام بالمدینۃ 10 سنین یضحی، 10 سال مدینہ میں رہے اور یہ قربانی کا عمل کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عید کے اندر مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو باتیں ارشاد فرمائی تھی وہ یہ تھا کہ ترتیب کے اعتبار سے آپ فلاں فلاں کام کریں گے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے اندر قربانی کیا کرتے تھے۔ یہ اس کی مشروعیت کے لیے کافی باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی، یعنی یہ ثابت شدہ عمل ہے۔ ہاں ایک بات بہت ضروری ہے کہ جو آدمی حج پر جاتا ہے، حج میں جانے والے شخص کے لیے قربانی ہدی کی شکل میں ہے۔ وہ اگر نہ بھی کرے طاقت کے باوجود تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ اس کی اہمیت کے پیش نظر وہاں بھی ہدی کے علاوہ، یعنی حج کی قربانی کے علاوہ عید کی قربانی بھی کرتا ہے، اس کے گھر والے بھی کرتے ہیں، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کی طرف سے وہ قربانی کی تھی ہدی کے علاوہ بھی۔ اب اگر مسائل کی بات کی جائے کہ کیا یہ قربانی ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، یا اس کی حیثیت اور طرح کی ہے، تو دو طرح کے اقوال اہل علم کے ہاں پائے جاتے ہیں، دونوں طرح کی رائے ہے، اور دو اپنے طور پر دلائل کی روشنی میں سمجھتے تھے کہ شاید یہی جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ درست ہے۔ یہ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے، مگر قرآن و سنت کس کی زیادہ تائید کرتا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مسلک، ایک گروہ جس میں بڑے امام بھی شامل ہیں، امام لیث ہے،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ ضروری ہے، قربانی کرنی ہی کرنی ہے، گناہ گار ہوگا، واجب کا تارک ہوگا اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرتا۔ اور پھر وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کو نظر آیا کہ ابھی نماز جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، کہ دیکھا کہ خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے اس کی کوئی قربانی نہیں ہے، عبادت والی نہیں ہے، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، اس کی جگہ وہ کوئی اور قربانی کرے تو اس کی قربانی ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو ایک جانور ذبح کیا ہے، پھر دوسرے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو واجب ہی ہے تو حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے قربانی کر لی، اسے پتہ نہیں تھا، نماز سے پہلے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تیری قربانی نہیں ہوئی، تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک جانور ہے جو 2 دانت والے جانور سے بھی طاقتور ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ ضحی بہا انت ولن تجزی عن احد بعدک، ہاں اگر تیرے پاس اور جانور نہیں ہے، یہ ہے تو تو قربانی کر دے، لیکن یہ تیرے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی تیرے بعد اگر کوئی شخص اس طرح کا جانور کرنا چاہے گا تو وہ کفایت نہیں کرے گا، یہ تیرے لیے خاص اجازت ہے کہ تیرا ایک جانور پہلے ذبح ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کے دلائل سے، اور ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص طاقت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو یہ دلائل ہیں، میں نے جس طرح عرض کیا اپنے اپنے طور پر لوگ دلائل پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر واجب ہے، یہ تو طاقت ہو اور پھر آدمی نہ کرے تو وہ گناہ گار ہے، واجب ہے چیز۔ یہ ایک گروہ ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں بھئی واجب نہیں ہے، دلائل یہ بتاتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یعنی سنت پر عمل کیا جائے گا، اگر کوئی شخص کر لے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی طرف لازم نہیں ہے، وہ گناہ گار نہیں ہوگا اگر وہ نہ کرے۔ وہ اپنے طور پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ خود حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا، انہوں نے کیا ہے سنت معروف، یہ معروف سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیگر دلائل وہ بھی اپنے طور پر لوگ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، لیکن اس میں جو دلیل اجماعی طور پر نظر آتی ہے اور پھر اس کی تائید ہوتی ہے کہ بڑے بڑے صحابہ وہ اس ڈر سے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ واجب ہے، طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے تھے، اور ان میں عام آدمی بھی نہیں ہے۔ سنن کبریٰ بہقی میں روایت آتی ہے، ابو بکر صدیق اور عمر جیسے اصحاب وہ طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کیا کراہیت ان یقتدی بہما، ہم جتنے حضور کے قریب تھے، خلافت راشدہ میں ہمارا پہلا اور دوسرا نمبر ہے، ہم اس کراہت کی وجہ سے کہ کہیں لوگ اس کو فرض نہ سمجھ لیں، ضروری نہ خیال کر لیں۔ اور ابو مسعود انصاری تو کہتے ہیں کہ انی لادع الاضحیٰ، میں یہ قربانی جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں، حالانکہ وانی لموسر، میرے اندر طاقت بھی ہوتی ہے، آسانی ہے میرے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ مخافت ان یرا جیرانی حتم علیہ، کہ کہیں میرا پڑوسی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ واجب کام ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے، یعنی وہ بیچارہ نہیں کرتا یا وہ کسی وجہ سے بھی نہیں کرتا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تو وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اتنا بڑا شخص وہ جو ہے وہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ضروری کام ہے، حتم علیہ، وہ مجھ پر فرض نہ کر لے، اس لیے میں جان بوجھ کر بھی یہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو بہرحال یہ دونوں طرف سے دلائل موجود ہیں۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہی ہے جو ابو بکر صدیق اور عمر کہہ رہے ہیں، جمہور اہل علم یہی بات کہتے ہیں، اور یہ صحیح بات ہے۔ جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کمال کی بات انہوں نے کی تھی، یہ تو ہے ہماری اصطلاحیں، یہ واجب ہے، فرض ہے، یہ سنت ہے۔ ان سے پوچھا گیا اس قربانی کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون،
ایک آدمی نے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے قربانی کی اور مسلمان قربانی کرتے ہیں، فأعادها علی۔ پھر اس نے پوچھا بھئی یہ ضروری ہے؟ اس طرح ہم بھی پوچھ لیتے ہیں، واجب ہے جی یہ، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اتعقلوا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے رسول اور مسلمان یہ کام کرتے ہیں، واجب فرض سنت کے چکروں میں نہ پڑو۔ تو یعنی مطلب یہ تھا کہ ٹھیک ہے ایک سلسلہ وہ عبادت کا ہے، ایک آدمی کے پاس طاقت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، مسلمان بھی کر رہے ہیں، اب اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو آپ کریدنا نہ شروع کر دیں کہ بھئی یہ کیوں نہیں کرتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طاقت رکھنے والا جو ہے وہ اس کا سہارا لے اور پھر قربانی نہ کرے، مطلب یہ تھا کہ وہ وقت ایسا تھا، وہ لوگ ایسے تھے، یعنی ابو بکر اور عمر کی شخصیتیں آپ دیکھیں، اگر وہ کوئی کام لازم ٹھہرا لیتے تو خلافت راشدہ کے اندر اولی خلیفہ اگر یہ کام کرتے تو لوگ سمجھتے یہ واجب اور ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے، اس کے بغیر انسان جو ہے وہ خدا کے ہاں مجرم سمجھا جائے گا، تو وہ اس فرضیت سے لوگوں کو نکالنا چاہتے تھے۔ اب وہ شکل نہیں ہے، اب کس کی طرف کسی نے دیکھنا ہے کہ یہ فرض ہوئی ہے یا نہیں، اس لیے طاقت موجود ہے تو اللہ کے اور اس کے رسول کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اس شعار کو عام کیا جائے، مسلمان خود جو ہے وہ قربانی کریں جو طاقت رکھتے ہیں، جو نہیں کرتے ان کو قربانی میں شریک کر لیں، حصہ دے دیں ان کو، ان کے گھروں میں جو ہے وہ گوشت پہنچائیں، یہ بہترین ہے۔ یعنی اللہ کے لیے اگر آپ نے کام کرنا ہے، فصلی لربک، یہ دیکھو درمیان میں اللہ نے کہا بھائی نماز بھی اللہ ہی کے لیے ہے ورنہ کوئی نماز نہیں ہے، وانحر لربک، یعنی لی ربی کا جو درمیان میں ہے، فرمائیں یہ دونوں عبادتیں صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، آپ نے اس کی خوشنودی کے لیے کرنی ہے، اور پھر اس میں جس جس کا حق ہے، جو مستحق ہیں اس کے، جو غریب مسکین ہیں آپ ان کو دیں، ان تک پہنچائیں گوشت۔ تو بہرحال یہ تو اس کی حیثیت کے متعلق چند باتیں تھیں۔ اب میں اشارہ کرتا ہوں کہ وہ جانور جو آپ نے خریدنا ہے اس کی شرطیں کیا ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جانور جو آپ خریدیں اپنے پیسے کا خریدیں، اور اس کی حیثیت کیا ہو، آپ اس کے مالک بن جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے خرید لیا ہے، پیسے دینے ہیں، پتہ نہیں پھر بعد میں دینا بھی ہے یا نہیں کسی کو کچھ، یا کسی جگہ سے ناجائز طریقہ سے ناجائز آمدن کا ذریعہ ہو اور آپ قربانی کا جانور خرید لیں، اللہ کے ہاں جو ہے وہ آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ جائز مشروط ذریعہ آمدن ہو، اللہ ہی کے لیے آپ یہ کام کریں، اور پھر وہ کسی کا حق بھی نہ ہو، یعنی مثلا کسی نے کوئی پیسے گروی رکھے ہوئے ہیں یا جانور ہی گروی رکھ دیا ہے، آپ پابند ہیں کسی کے نہیں، جب تک آپ ان حقوق سے نکلیں گے نہیں وہ آپ کی ملکیت نہیں بنے گی۔ اس لیے جائز حلال پیسہ سے مال جو ہے وہ کمایا ہو اور پھر اس کا جانور خریدا جائے، پہلی شرط تو یہ ہے۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہے وہ ہے اس کی عمر کے بارے میں، تو وہ عمر کیا ہونی چاہیے؟ سن معتبر، یعنی شریعت جس کا اعتبار کرتی ہے کہ اتنی عمر کا جانور ہونا چاہیے۔ یہ پابندیاں، یہ ساری چیزیں، یہ ساری شرائط اس لیے ہیں کہ ماننے والا اس کا خیال کرتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کے متعلق ہدایات کیا ہیں، مجھے کیا بتایا گیا ہے۔ منکر کی تم کو تو پرواہ نہیں ہے، وہ تو ہیلے بہانے کر کے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ مومن کہتا ہے میں عمل کروں ظاہری باطنی طور پر، وہ ساری شرائط، وہ ساری لازمی چیزیں وہ میں ان کو اپناؤں تاکہ اللہ کے ہاں وہ قربانی قرب حاصل کر سکے۔ تقرب اللہ، قربانی کا مطلب اور کیا ہے؟ قربانی صرف اللہ کے قرب کا حصول ہے جس طرح دیگر عبادتیں۔ اس لیے دوسری بات جو ہے وہ معتبر عمر ہونی چاہیے، اور اس کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکثر دوست اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، مسنہ جانور، دو دانتا، دوندا جسے ہم کہتے ہیں، اس کے علاوہ جانور ذبح نہ کریں، الا ان یعصر علیکم، یہ صرف رخصت کی بات ہے۔ دوسری وہ کیا ہے؟ آپ پر ایسی مشکل آ گئی ہے، کوئی اور صورت نہیں بن رہی، جانور نہیں مل رہا، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، الا ان یعصر علیکم، تنگی آ گئی ہے، فتذبحوا جزعۃ من الضأن، ایسی صورت میں وہ آپ نے جو جانور ذبح کرنا ہے بھیڑ کی قسم سے ہونا چاہیے، چھترا جسے ہم کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ بکرا ہے سال کا ہو گیا ہے، یعنی جس طرح
کسی دو دانت والے یا دوندہ ہونے کے لیے جو ہے وہ اونٹ ہو تو کہتے ہیں ماتم لہو 5 سنین، 5 سال کا ہونا چاہیے، اور اسی طرح گائے ہو تو وہ 2 سال کی ہونی چاہیے۔ ماز اور ماز جو ہے وہ زان ہیں، یعنی یہ دوسرے جانور بھیڑ بکریاں جو ہیں، تو ان کے متعلق فرمایا وہ 1 سال کا ہونا چاہیے، 1 سال کا ہو، اس کے بعد بھی دوندہ ہو، 2 دانت اس کے جو ہیں وہ نکل آئے ہیں، اور اگر وہ زان ہے یعنی بھیڑ جو اس کی قسم سے ہے چھترا وغیرہ، تو وہ فرمایا نصف سنت یا 6 اشہر، یعنی 6 مہینے سے اوپر چلا گیا ہو، سال کے قریب قریب ہو، جتنا بڑا آپ لیں گے اتنا ہی قریب ہے اور اتنا ہی جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے فرمایا ان الجزع یوفی مما یوفی منہ السنی، یہ اگر کوئی شخص 2 داندہ نہیں کرتا اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے یا ملا نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ جس طرح دوندہ جانور وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ قبول ہوتا ہے، یہ بھی قبول ہو گیا ہے، دل میں وہ شک پیدا نہ پھر کرے، لیکن شروع میں ہی ڈھونڈنا شروع کر دے کہ میں نے دوندے کی نہیں، میں نے فلاں مجھے اچھا لگتا ہے، فلاں نسل کو ڈھونڈنا ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ بہرحال کوشش کر کے خواہ آپ اونٹ لیں، خواہ آپ بھیڑ بکری لیں، گائے لیں، وہ دوندہ ہونا چاہیے جانور۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ان جانوروں کی خریداری کے حوالے سے بیان کی ہیں، ان میں 4 چیزیں تو ایسی ہیں، حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں جو متفق علیہ ہیں، ان میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 4 چیزیں یعنی 4 عیب ایسے ہیں اگر جانور میں موجود ہوں، اس کا جو ہے وہ اس جانور کو نہ خریدا جائے، اس کو ذبح نہ کیا جائے، اس کی قربانی نہ کریں آپ۔ وہ کیا ہے؟ العرجاء البین ضلعها، لنگڑا پن اس کا بالکل واضح نظر آ رہا ہے، یہ لنگڑا رہا ہے، یہ نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کچھ دکھائی دیتا ہے، اگر مطلب معمولی ہو، بلا وجہ انسان جو ہے وہ اس ٹو میں نہ لگا رہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بالکل واضح ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے اندر بھی اچھا نہیں لگ رہا اور پھر ہر بندہ سمجھ رہا ہے کہ یہ لنگڑا ہے، تو پھر آدمی اس کو ذبح نہ کرے۔ یا ایک کسی کی ٹانگ ہی نہیں ہے، یعنی جب لنگڑا نہیں ہے اور ٹانگ ہی بالکل ہی نہ ہو، پھر تو بالاولیٰ وہ جائز نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی یہ بات کہی کہ اگر عیبوں میں سے یہ عیب متفق علیہ ہے، والاوراء البین عوارها، اگر کوئی کانا ہے، ایک آنکھ ہی اس کی نہیں ہے، وہ نہ کریں آپ۔ تو اگر دونوں ہی نہیں ہیں نبینا، پھر تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا تیسری والمریضۃ البین مرضها، ہاں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن وقتی طور پر وہ بیمار اتنا ہے، بیماری اس کو لگ گئی ہے کہ اس کی بیماری وہ نظر آ رہی ہے، بالکل سامنے ہے کہ فلاں بیماری کا شکار ہے، فرمایا یہ بھی نہ کرو۔ چوتھی چیز حضور نے بیان فرمائی والعجفاء التی لا تنقی، ایسا لاغر جانور نہیں ہونا چاہیے بیچارہ جو چل ہی نہیں سکتا۔ اس سے ویسے آگے کچھ لوگ مسئلے بھی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ پل صراط کیسے عبور کرے گا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پل صراط کی باتیں کہ وہ اللہ کے ہاں کس طرح پہنچے گا، مطلب لاغر نہیں ہونا چاہیے، صحت مند ہونے کے لیے ان عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 متفق علیہ عیوب ہیں، اس طرح کا جانور آپ بالکل نہ خریدیں، اگر کوئی ہے اس میں خرابی موجود ہے تو وہ آپ قربان نہیں کر سکتے۔ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے، فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نضحی بمقابلۃ ولا مدابرۃ، ایک روایت میں ہے ان نستشرف العین والاذن، ہم جو ہے وہ آنکھ بھی دیکھ لیں اور کان بھی دیکھ لیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ پھر دوسری روایت میں آتا ہے پیچھے سے کٹا ہوا کان نہیں ہونا چاہیے، وہ لٹک رہا ہے، آگے سے جو ہے وہ پھٹا ہوا الگ نہیں ہونا چاہیے، یا اس طرح بڑا سوراخ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیو، یہ جس طرح میں نے 4 عیوب بیان کیے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں بعض دفعہ لوگ جانوروں کے اندر خود بھی جو ہے وہ سوراخ کر دیتے ہیں، نشان لگا دیتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، تو وہ بندے کو جو ہے وہ پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ عیب دار ہے، بہت زیادہ پھٹا ہوا وہ سوراخ نہ ہو اور وہ کان اس کا جو ہے وہ عیب دار نظر نہ آئے، ورنہ یہ روایتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یہ ثابت نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت نہیں ہے جس طرح پہلے 4 عیوب ہیں وہ متفق علیہ ہیں، ان میں اختلاف موجود ہے۔ آپ دیکھ لیں ظاہری طور پر خوبصورت ہے، سب چیزیں اس کی موجود ہیں، اگر کسی نے کوئی نشان لگایا ہوا ہے یا اللہ کی طرف سے وہ گزارا ہو سکتا ہے، اگر اس سے بھی پاک مل جائے تو بہت اچھا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو بس یہ عرض کرنا تھا کہ یہ جو شرائط ہیں جانور کی،
یعنی ظاہری طور پر اور باطنی طور پر دونوں کا خیال رکھیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو آپ چیز دیں وہ بے عیب ہونی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں میں آخری بات کر دوں، جانور کو دیکھتے ہوئے اس کا کان، آنکھ، ناک، ہر چیز ہم دیکھتے ہیں، کبھی اپنے اعضاء کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ اس کی آنکھ کیا دیکھتی ہے، اس کے کان کیا سنتے ہیں، اس کا ہاتھ اور پاؤں کدھر جو ہے وہ بڑھتے ہیں؟ یعنی وہ بھی تو قربانی کے قابل ہے کہ نہیں؟ اللہ کے ہاں اس کو بھی قرب ملے گا یا نہیں؟ اور جانوروں کی فکر ہمیں لگی ہوئی ہے، اپنی کوئی فکر نہیں ہے۔ کھاتے ہیں تو وہ حلال نہیں ہے، پیتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ نقص موجود ہے، اور پھر ان عیبوں کو ہم وہاں تلاش نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ آنا چاہیے، دھن بڑھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، وہ پہلی چیز ہے، اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ اللہ کو یہ جانور، قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تو وہ دل کے اندر جو کیفیت ہے وہ مطلوب ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جانوروں پر فیصلے نہیں ہونے۔ اخلاص کے ساتھ، اور پھر للہیت کے ساتھ، اور پھر حلال طریقہ سے کمائے ہوئے مال کے ساتھ، جائز ذرائع آمدن کے بعد اگر آپ شعار اللہ کا شعار ہے، شعار اللہ ہے، یعنی شاعر کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو نظم میں لائیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ وہ عبادت آپ کی دنیا میں بھی قبول ہوگی اور آخرت کے اندر بھی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو کچھ مسائل بیان ہوئے ہیں، اگر کسی کو کوئی صورت وقتی طور پر پیش آ جاتی ہے تو کوئی اور عیب حضور نے بیان نہیں کیا، مثلا بلا وجہ ہم اپنی طرف سے جو ہے وہ آپ نکالتے رہتے ہیں، اس کی چکی پر فلاں نشان لگا ہوا ہے، اس کے جو ہے وہ سر پر جو ہے وہ فلاں چیز نکلی ہوئی ہے۔ اللہ نے اجازت دی ہے میرے بھائیوں، ظاہری طور پر عیب دار نہیں ہونا چاہیے، باقی اللہ کے راستے میں آپ قربان کریں گے انشاءاللہ اخلاص کے مطابق اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت یہ جو یوم نحر آ رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الایام عند اللہ یوم النحری ثم یوم القر، عید والا دن اور عید سے اگلے والا دن حضور نے فرمایا یہ افضل الایام ہیں، یعنی یہ 10 دن ذو الحج کے افضل ترین ہیں۔ ان میں کیے ہوئے اعمال کو آپ سنتے رہتے ہیں، آپ ظاہر ہے اس وقت میں اس کو بیان نہیں کر رہا، تو ان میں قربانی کے اعتبار سے 10 ذو الحج اور اس کے بعد کے دن بہترین دن ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان دنوں میں وہ جو عبادت ہے قربانی کی وہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی جناب کے اندر اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔